السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری صاحب کی وہ تقریر جس کا سب کو انتظار تھا آج بالآخر ہو گئی۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے اس تقریر کے گرد گھومنے والے اہم موضوعات کا تجزیہ پیش کریں گے۔ پہلے تقریر کا ایک پروفائل آپ کے سامنے رکھ دیں۔ پاکستان کے صدر کے پاس اپنی علالت کے بعد تقریباً 33 منٹ تھے جنہوں نے انتخاب کیا، جس کے اندر انہوں نے قوم کے ساتھ بات کرنی تھی اور بہت کچھ وہ کہہ بھی سکتے تھے، اور انہوں نے کہا بھی کہ میرے دل پر بڑا بوجھ ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو 33 منٹ تک پاکستان کے صدر نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی۔ تمام کیمراز وہاں پر موجود تھے، کوریج جو ہے وہ انتہائی کمپریہنسو تھی اور ایک اینٹیسپیشن بھی بلڈ ہو رہی تھی۔ تو اگر آپ سمجھیں کہ ان ٹرمز آف آڈینس تو پاکستان کے صدر کے پاس بہت بڑی آڈینس موجود تھی۔ 35 منٹ کے اندر ناظرین پاکستان کے صدر نے 58 مختلف موضوعات کے اوپر زور دیا۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 33 منٹ میں 58 مختلف قسم کے موضوعات جن کا آپس میں براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، صدر پاکستان کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ سے وہ مزین تھے وہ موضوعات، لہٰذا اس تقریر کا مرکزی نقطہ کوئی نہیں تھا۔ 58 موضوعات جب آپ ٹیک اپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس فکرے آپ کو نظر آتے ہیں، خیال نہیں نظر آتے، unless کہ یو بلیو کہ آپ جو فکرہ بولتے ہیں اس کے اندر ایک فلسفہ حیات چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ایسی قدرت جو ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ ہر فکرہ جو بولیں اس کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ چھپا ہو۔ تو صدر مملکت کی جو تقریر تھی وہ ٹکڑوں کے اندر بٹی ہوئی تھی اور 58 موضوعات کا احاطہ انہوں نے کیا یا ان کو مینشن کیا۔ عوام کا جو رد عمل تھا، عموماً پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ بڑے انتھوزیاسٹک ورکر ہوتے ہیں اور بڑی لمبی کمٹمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کی اپنی پارٹی کے ساتھ، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو شخصیت اور ان کی شہادت کے موقع کے اوپر تو جذبات ویسے بھی امنڈتے ہیں، لیکن چونکہ تقریر بنیادی طور پر اس کا کوئی مرکزی نقطہ نہیں تھا، تو جن آڈینس سے وہ خطاب کر رہے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر تھے، پاکستان بھر سے چل کے وہاں پر پہنچے تھے، وہ شاید تقریر سے کچھ اتنے متاثر نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو انتھوزیزم کا جو لیول تھا وہ تقریر کا بہت عوام کی حد تک وہ بہت کم تھا، جو عموماً پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسوں میں آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو اور لوگوں کا رسپانس ٹھنڈا ہو، رسپانس ہمیشہ گرم ہی آتا ہے، لیکن اس مرتبہ ہمیں وہ رسپانس نظر نہیں آیا کیونکہ موضوعات کا چناؤ جو تھا اور تقریر کا جو پھیلاؤ تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ صدر مملکت کی تقریر کے اوپر جو نقاد ہیں وہ تنقید ظاہر ہے کریں گے، لیکن اس کی وجوہات کیا بنے گی میں چند کہ آپ کے سامنے اگزامپلز رکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ صدر مملکت نے مختلف موضوعات پر بات کی، لیکن اس کے بعد بات مکمل کیے بغیر وہ دوسرے موضوع کی طرف نکل گئے۔ شروع میں ہی انہوں نے جب آغاز کیا تو تمام دنیا کے مسلمانوں سے انہوں نے بات چیت کی کا انڈیکیشن کیا۔ جی میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھتی ہوئی آنکھوں، سنتے ہوئے کانوں، بابا بھٹ جنا پوش اور کیٹو کے پہاڑیوں تک، اور آج میں یہ بھی کہوں گا کہ دنیا بھر میں پاکستانی جہاں بھی بستے ہیں، سویڈن، آسٹریلیا، امریکہ، سویڈن میں دیکھنے والوں، السلام علیکم جی بھٹو۔ بلوچستان کے معاملات کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے بلوچوں کے درد کا اظہار کیا اور بعض سیاستدانوں پر تنقید کی کہ وہ بلوچستان والوں سے اپولوجی کیوں کر رہے ہیں۔ یہ غم سردار نوروز خان کا ہے، یہ جو آج کے پولیٹیشین بات کرتے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ کس بات کی معافی مانگتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بلوچ میں اور بلوچی میں بھی فرق ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر قوم کی صفت الگ ہے، یہ پتا ہے آپ کو، تو آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ پھر دوران تقریر انہوں نے ٹیلر میڈ جمہوریتوں کا بھی ذکر کیا۔ میں اب سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کا سیاق و سباق کیا تھا، لیکن آپ ان کی ساؤنڈ سنیے گا اور خود اندازہ لگائیے گا کہ صدر صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ کہ ایک تھیٹر لگ رہا ہے دنیا میں، جنگیں ہو رہی ہیں، جمہوریتیں بنائی جا رہی ہیں، اور مجھے تو یہ صرف ٹیلر میڈ جمہوریتیں لگتی ہیں۔ مجھے پھر یہ ٹیلر میڈ جمہوریتیں لگتی ہیں۔ ٹیلر میڈ جمہوریتیں کبھی چلتی نہیں۔ اگر یہ جمہوریت چلتی نہیں ہے تو یہ جمہوریتیں کیا کریں گی؟ کیا یہ پھر کسی ڈکٹیٹر کے آنے کی آواز ہوگی؟ کیا یہ کسی اور فورس کے آنے کی آواز ہوگی؟
یا یہ جمہوریتیں جو بنائی جا رہی ہیں وہ اس لیے بنائی جا رہی ہیں کہ جمہوریت کو ناکام کیا جائے اور پھر کہا جائے جمہوریت تو ڈیلیور ہی نہیں کرتی. دنیا کے جو گھمیر ترین اور اہم ترین معاملات ہیں گلوبل ریسیشن، اس کا بھی ذکر کیا. اس کے باوجود کہ ساری دنیا میں ایک ریسیشن آیا ہے، اس کے باوجود کہ ساری دنیا میں ایک بھوچال آیا ہے، ابھی تک پاکستان میں میرے پاس روٹی بھی ہے، میرے پاس کھانے کو چاول بھی ہے، میرے پاس دینے کو پیسہ بھی ہے، ہم نے کام بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پر دو سیلاب آئے ہیں. ایک سیلاب جسے یو این نے کہا کہ یہ سونامی ہے، وہ زونامی نہیں، جن کی کوئی اور بات کر رہے ہیں وہ زونامی نہیں ہے، وہ تو زونامی ہے. یہ سونامی تھی جو پانی والی تھی، وہ پانی والی سونامی تھی. وہ اس کے یو این نے اس کو کہا کہ سونامی ہے. تو اس سونامی کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود میرے غلے کے کتنے گوڈاؤن بھرے ہوئے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے کیس کے اوپر بھی رائے کا اظہار کیا. لوگوں کو آپ سے پوچھتے ہیں کہ بی بی کے کیس کا کیا ہوا. میں بھی پوچھتا ہوں چودھری افتخار جج صاحب سے کہ بی بی کے کیس کا کیا ہوا. کیس عدالتیں میرے اندر نہیں ہے، کاش ایسا ہوتا کہ ہوتی مگر نہیں ہے. اور جب آپ کے دوسرے کیس، میرا ایک منسٹر آپ کے پاس 1.5 سال سے جیل میں پڑا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو دوسرے کیس بڑی جلدی نظر آ جاتے ہیں. چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی تقریر میں 2-3 مرتبہ بطور موضوع نمودار ہوئے اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ یہ جملے کہے. کانسٹیٹیوشن میں رہتے کانسٹیٹیوشن سے اگر کوئی بھی باہر نکلا، چاہے وہ اے ہو، الف ہو، بی ہو، جیم ہو، پھر کانسٹیٹیوشن جانتا ہے کہ اپنی پروٹیکشن کیسے کرتا ہے. پھر غضنفر گل مجھے نظر آ رہا ہے کیا کر سکتا ہے نیچے سے. غضنفر گل مجھے بتائے گا کہ کانسٹیٹیوشن کیسے بنایا جاتا ہے اور کانسٹیٹیوشن کو توڑنے والے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. یہ ہم نے 18 امینڈمنٹ اس طرح نہیں بنائی. 18th امینڈمنٹ بیٹا ہم نے جو 73 میں میرے قائد نے جس کو میں نے کہا ہے کہ میرا روحانی باپ ہے، میرا روحانی والد ہے، اس کا وعدہ میں نے پورا کیا ہے 73 کانسٹیٹیوشن پر کر کے. اور فیڈریشن کو میں نے جوائن کر دیا ہے کہ کوئی بھی ناپاک آنکھ اگر میرے فیڈریشن کو توڑنا چاہے گی تو میں نہیں توڑنے دوں گا. پھر اس قتل کے حوالے سے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کی تفصیلات کے حوالے سے انہوں نے کونڈولیزا رائس کی کتاب کا بھی ذکر کیا اور ایک وضاحت دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے یو این کی رپورٹ کو کیوں رد کر دیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کونڈولیزا رائس کی نئی کتاب آئی ہے، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیس دوبارہ کھول دیا ہے تاریخ میں. کیوں نہیں آئی؟ میں نے یو این کا ریزولوشن کیوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یو این کا ریزولوشن کیوں میں نے بلے بنوایا اور اس کے بعد اس کو میں نے رد کر دیا. میں نے رد اس لیے کر دیا کہ اس میں کونڈولیزا رائس نہیں اپیئر ہوئی جو کہ میجر سٹار تھی، جو میجر کہنے والی تھی. تو آج تاریخ میں اس سے بات کر سکتا ہوں. اب نے اس سے کتاب میں ذکر کیا ہے تو اب میں اس سے بات کر سکتا ہوں. اور اب میں آرٹیکل لکھوں گا واشنگٹن پوسٹ میں اور اس سے میں سوال پوچھوں گا کہ آپ کیوں نہیں آئے. اپنی بات کا مطلب سمجھنے کے لیے انہوں نے الطاف حسین صاحب سے رابطہ کرنے کی درخواست کی. اگر سیاست کرنا چاہتے ہو تو یہ سیاست کرو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر کوئی آسان کام کرو. اردو ادب میں یہ سوال ہے کہ آسان کام کیجئے، کوئی وہ آسان کام کرے جا کے. یہ الطاف بھائی سے پوچھئے گا میں نے کیا کہا ہے. دوبارہ دنیا کے ساتھ ڈائیلاگ کا موضوع اٹھایا. میں نے ایک نیا کم بیک شروع کیا ہے، ایک نئی فائنینشل بات شروع کی ہے. اب مجھے پتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کے اوپر ریسیشن آیا ہوا. اگر آج میں جاؤں ان کو کہوں کہ جی میرا غم دیکھیے، میری ضرورت دیکھیے، تو ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان کو اپنا غم ہے. تو میں نے ایک نیا کانسیپٹ ہم نے دیا ہے، پارٹی نے وہ ہم نے دیا ہے کہ ہم باٹا سسٹم لائیں گے، ہم ٹریڈ آف کریں گے. جب صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھٹوازم کا ذکر کیا تو خیال یہ ہوا کہ اس کی وہ مزید وضاحت کریں گے. بھٹوازم کیا ہے دوستو؟ آج پوچھئے مجھ سے. ہمیشہ آپ نے نعرہ مارا ہے اور ہم نے یہ نعرہ سنا ہے اور آپ نے یہ نعرہ سنا ہے. بھٹو صاحب نے کہا تھا ایک بھٹو یہاں ہے، ایک بھٹو تم میں ہے. یاد ہے یہ نعرہ؟ آج سنیے اس کی تشریح کیا ہے. اس کی تشریح یہ ہے کہ بھٹو صاحب اپنی آنکھ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو آپ میں پا رہے ہیں، آپ کی آنکھ میں آپ کو بھٹو نظر آ رہا ہے. یہ تشریح ہے بھٹو صاحب کی کہ ایک بھٹو آپ میں ہے، ایک بھٹو میں.
اگر یہ میرے ساتھ بچے بیٹھے ہیں, بچے کھڑے ہیں, تو ان میں مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف جاب ڈسکرپشن کا فرق ہے. جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ اس نے سیکیورٹی کرنی ہے اور میں نے پریزیڈنٹ رہنا ہے, میں نے پریزیڈنٹ کی نوکری کرنی ہے, اس نے یہ نوکری کرنی ہے. اگر لہو کاٹو تو اس کا لہو بھی اتنا لال ہے, شاید مجھ سے زیادہ لال ہو, یہ جوان ہے. تو سمجھیے کہ بھٹوئزم یہ ہے. پھر اپنی بیماری کے بارے میں اور محترمہ آصفہ صاحبہ کی ایک میٹنگ کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا, جس کے اندر آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں کچھ بات کر رہی ہیں وزیر خارجہ سے متعلق. ابھی بھی کسی نے کہا کہ میں میڈیکلی آؤٹ ہوں. میں اکیلا ہوں کہ میں میڈیکلی آؤٹ ہوں. میری ٹیم لاکھوں میں ہے, کروڑوں میں ہے, میں اکیلا ہوں. اور یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں میڈیکلی آؤٹ ہوں؟ ہاں, جس طرح آپ کا مسل پل ہو جاتا ہے, اس طرح ہو سکتا ہے میرا مسل پل ہو گیا ہو. سمجھے؟ تو مسل پل ہو جاتا ہے, وہ ہوتا رہتا ہے. ایک ایکس پرائم منسٹر حال ہی میں دبئی میں ملے آصفہ سے, اور انہیں کہا کہ جی آپ نے جو یہ فارن منسٹر بنائی ہیں اس کو میں نے ٹرین کیا ہے. تو چھوٹی آصفہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ہاں بات تو صحیح ہے, آپ نے ٹرین کیا, مگر ہم نے اس سے تاریخ بنائی ہے. آپ نے کیا کیا تھا اس سے؟ دنیا کے اندر پاکستان ان کی قیادت میں نئے بلاکس بنا رہا ہے, اس کا بھی ذکر کیا. ابھی بھی ہم نے پاکستان کو مضبوط تر بنانا ہے. پاکستان کو بڑے چیلنجز ہیں. آپ سوچ رہے ہیں جو آج چیلنج ہے وہ کم ہے, میں سوچ رہا ہوں جو کل آنے والا چیلنج ہے وہ بڑا ہے. کل یہ چیلنج جو ہے وہ 200 نہیں 260 ملین کا ہوگا, 230 ملین کا ہوگا. تو ہم نے اس وقت کے لیے آج تیاری پکڑنی ہے. بالکل ایگریکلچر ہے, ایگرو بیس انڈسٹری ہے, مگر ہم نے اور 2 ساتھ ملانے ہیں. ہم نے انٹرنیشنل 2 ساتھ ملانے ہیں اور نیو بلاکس بنانے ہیں. نیو بلاکس بنانے ہیں جس نیو بلاکس کے اندر پورا سینٹرل ایشیا آتا ہے, چائنا آتا ہے اور رشیا آتا ہے. نیو بلاکس آف ٹریڈ بنانے ہیں. بلاکس آف ایگریشن نہیں ہے, یہ بلاکس آف پروڈکشن ہے. یہ بلاکس فور پروڈکشن ہے, ناٹ ایگریشن. وی آر گوئنگ انٹو دا بورڈ. آج وہ طاقتور نہیں ہے جس کے پاس کتنے جہاز ہیں یا کتنے اس کے پاس ٹرک ہیں یا کتنے اس کے پاس میزائل ہیں. آج وہ پاورفل ہے کہ اس کی بینک کے پاس, اس کے پاس کتنا سونا ہے, کتنا اس کے پاس آپ سوچئے کہ برداشت ہے, کتنا اس کے لوگ خوش ہیں. اور پھر آخر میں یہ بھی کہا کہ دنیا سے ان کا ڈائیلاگ چل رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. میرا ڈائیلاگ دنیا سے یہی ہے کہ ہمیں یہ حق دیا جائے, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جس کے ساتھ چاہیں ملے, جس کے ساتھ چاہے ٹریڈ کریں, جس کے ساتھ سے ہم گیس لیں, جس سے ہم چاہیں, اس لیے کہ آپ ہمیں سنبھال نہیں سکتے. آپ کی اپنی اکانومیاں جو ہیں وہ مشکل میں ہیں. تو اب ہم کیا کریں, ہم کیسے لیں؟ ہم نے جینا ہے. ہم نے میرے پاس ان بچوں کی, سب کی جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فیوچر مجھے نظر آ رہا ہے. میں اپنے بچوں کی فکر کروں یا میں آپ کے نخروں کی فکر کروں؟ ناظرین, اس وقت ہم بریک میں جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. تو پیپلز پارٹی کے لیے اس تقریر کے مثبت پہلو کیا تھے؟ اس کا مرکزی نقطہ نہیں تھا جملے, اگر ان کا آپس میں ربط نہیں تھا تو پھر کیا یہ تقریر پیپلز پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے یا پیپلز پارٹی اس میں سے کچھ مثبت چیزیں بھی نکال سکتی ہے؟ چند ایک اہم مثبت نکات ہیں اس تقریر کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے لیے. بریک کے بعد اس کے اوپر ہم رائے کا اظہار کریں گے.